أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين إلى آخره. مشاهدين الكرام خصوصا مهمان خصوصي نصیحت فرض شرفا جہی صاحب عظیم علماء بانیہ المجلس برادران عزت عزیز نوجوانوں محترم خواتین، ابھی آپ نے دو تقریروں کو سماعت فرمایا. دونوں تقریروں میں آپ نے عشق کا موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میں تبصرہ تو کیا کر سکتا ہوں، صرف ایک شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ بحیثیت صدر تقریروں پر تبصرہ کا فرض بھی انجام دے دوں، اس کے بعد آپ کے سامنے تقریر کروں. شاعر کہتا ہے عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے عشق کی بات نہیں کروں گا. بڑے لوگ ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں، میں چھوٹا آدمی ہوں چھوٹی بات کروں گا، کیونکہ عشق کہنا آسان ہے لیکن نبھانا مشکل ہے. اور عشق کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ دل سے دل ملتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دل سے دل ملتا ہے تو دلدل بن جاتا ہے. دل پلس دل کیا بڑھیا دلدل. آج جو عشق ہے یہ دل نہیں ہے، یہ دلدل ہے. تو اس لیے میں جس کے آپ کے سامنے عشق کی بات نہیں کرتا. بہت بڑا دلدل ہے جو پھنستا ہے وہ نکلنے کا نام بھی نہیں دیتا، اور جو نہیں نکلنا چاہتا اسے عشق ملتا ہے. اور جو باہر ہونا چاہتا ہے وہ آشا نہیں ہوتا. اس لیے میں تو وہ باتوں کی طرف یہ بہت بڑی بات ہے. اور مگر اتنا ہے کہ آپ کو سمجھا دیا کہ مہدویت کی معراج کیا ہے. معراج کو آپ نے سن لی. میں چاہتا ہوں کہ معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، اور سیڑھی کا آخری زینے پر پہنچنے کے بعد کہی گئی ہے. میں شروع سے آپ کو پہلے زینے پر رکھنا چاہتا ہوں اور پھر ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کرنا تو سیکھیں. شران تو آپ مار نہیں سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت سے اعتراض کرتے ہیں. جب میں نے سامنے عشق کی بات کہی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عشق کو سب دیکھا ہے، اس لیے کہ قرآن میں عشق کا ذکر ہی نہیں ہے. محبت کا ذکر ہے، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. حب کا ذکر ہے، محبت کا ذکر ہے، لیکن عشق کا ذکر نہیں ہے. اور مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی عشق پر رکھی ہے. قرآن میں عشق نہیں ہے، لفظ عشق نہیں ہے،
تو یہ مذہب کی بنیاد کیسے بن سکتی ہے؟ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا، یہ عقل انسان کو بہت سے راستوں پر بھٹکاتی ہے اور ایسی باتیں آپ کو سکھاتی ہے کہ سننے والے اس کو سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بات تو سچی ہے، قرآن میں مہدی کا نام نہیں ہے، یہ تو آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، ہر شخص کی زبان پر یہ بات ہے کہ قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے تو کیا اس کو ماننا ضروری ہے؟ اس طرح کہتے ہیں کہ عشق کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ جب مہدی موعود علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ قرآن میں عشق کا ذکر نہیں ہے، مہدی موعود نے فرمایا حامیم عین سین قاف، اس میں نقطے لگاؤ، عشق نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے معنی آپ نے فرمائے کہ حی محمد بعشق، محمد زندہ ہی ہیں تو عشق سے زندہ ہے۔ تو عشق کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بڑے شاندار الفاظ میں موجود ہے۔ حامیم کے ساتھ آپ کہو تو عین سین قاف، عشق کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، وہ لوگ خود مرے ہوئے ہیں جو رسول کو کہتے ہیں کہ مر گئے۔ ہمارا اپنا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو معنی یہی کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد اللہ کے بندے ہیں۔ بظاہر ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارے آنکھوں کو نظر نہ آتے ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، جبھی تو ہم ہیں کہتے ہیں۔ خیر وہ زندگی آپ کی جو ملی ہے وہ عشق کی وجہ سے ملی ہے، عشق خدا کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بنیادی طور پر آپ کو ایک بات معلوم کر دینی چاہیے کیونکہ سیرت خاتمین ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تحقیق ایسی ہو کہ جس سے رسول اللہ کی سیرت بھی بیان ہو جائے اور مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت بھی بیان ہو جائے۔ دونوں کو الگ کر کے بیان نہیں کرتا، بات ایک ہی ہوتی ہے اور مقصد دونوں کی طرف چلا جائے گا۔ آپ اس کو سنتے ہوئے چلے جائیں تو دونوں کی صورت، دونوں کی سیرت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس پر بات یہ ہے کہ عشق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اطاعت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اطاعت کی منزل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک آپ کو عشق نصیب نہیں ہوگا۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول آپ کہہ دو، بہت ہی بڑا دعویٰ ہے یہ، اور اس دعوے کے اندر جو رمز ہے وہ بہت، میں جو اس کے ساتھ اس کے پس منظر میں جو دعویٰ کرنے والا ہوں وہ دعوے کو آپ سنیں گے تو اچھل پڑیں گے۔ دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، یہ عام لوگوں کا کہنا ہے، دنیا بہت ترقی کر رہی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو آپ ترقی کیا کہیں گے؟ انسان کوشش کر رہا ہے چاند پر پہنچنے کی، انسان کوشش کر رہا ہے مریخ پر جانے کی، انسان کوشش کر رہا ہے سمندروں کو کھنگالنے کی، انسان کوشش کر رہا ہے پلوں کو بنا کر ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک جانے کے لیے پلوں کو بنا رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کی حقیقت اور ماہیت جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمالیہ کی سب سے بڑی چوٹی کا فاصلہ کتنا ہے، سمندر کون سا کتنا گہرا ہے، یہ سب جان گیا ہے، مگر انسان کو اپنی حقیقت آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔
اس بات سے اندھا ہے کہ انسان میں خود کیا ہوں، اب اس انسان کی کیا ترقی ہوگی، سب تو جان رہا ہے اپنی حقیقت سے بے خبر ہوتا ہے۔ رسول مہدی جو آئے تھے پہاڑ کی بلندی ناپنے کے لیے نہیں یا نپوانے کے لیے نہیں، سمندر کی گہرائی ناپنے یا نپوانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے آئے تھے اے نادان تو خود کو جان لے کہ سب سے بڑی معرفت کا نام ہے۔ یہاں تک آپ نے فرما دیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تم اپنے آپ کو تو جاننا سیکھو، تم کو خبر نہیں ہے کہ تم کیا ہو، تم کو خبر نہیں کہ تم کیا ہو، کائنات میں تم ہو یہ سمجھ رہے ہو، اور رسول نبی نے سمجھایا تم نے کائنات کا اس کو سمجھا۔ کیوں خدا نے یہ نہیں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، آفاق میں تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اے آفاق کے ڈھونڈنے والوں، کبھی آپ نے آپ کو بھی ڈھونڈا تم نے؟ ساری کائنات آپ کے اندر موجود ہے، کیا نالیاں آپ کے پاس موجود نہیں؟ کیا چاند سورج آپ کے پاس موجود نہیں؟ کیا پہاڑ آپ کے پاس موجود نہیں؟ کائنات کی ایک ایک شے کا مجھے آپ ذکر کرو، انسان کی جسم میں تمام چیزوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایمانی حیثیت سے اللہ نے تمام چیزیں رکھی ہیں، تم خود کو تو دیکھو، اپنے سے بے خبر اور ساری دنیا کو جاننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے دل کے پٹ کو کھولو تو پھر تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دل کے دروازے بند رکھ کر آپ کوشش کریں گے تو باہر کی ہوا تو کہاں آئے گی؟ سب سے پہلے اپنے دل کے دروازے کھولنا چاہیے، اور رسول مہدی جو تشریف لائے تھے آپ کے دلوں کے دروازوں کو کھولنے کے لیے آئے تھے۔ خود کو پہچانو، جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اپنے خدا کو بھی آپ پہچانیں گے، اس لیے کہ خدا کو پہچاننے والا ساری مخلوق میں انسان کے سوا کچھ بھی کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا کہ سب چیزیں جو جمادات ہیں وہ تو کھڑے ہوئے ہی بیکار ہیں، جو حیوان ہے وہ صرف اپنا چارہ پانی اپنے خواہش کو جانتا ہے۔ اگر انسان بھی یہی چیزوں میں لگا رہا تو اشرف المخلوقات کیسے ہوا؟ اشرف المخلوقات اس کو کہتے ہیں جو خود کو جانتا ہے۔ جب خود کو جانتا ہے، جس لمحے تجھے اپنا عرفان نصیب ہوا اسی لمحے تجھے خدا کا عرفان نصیب ہو جاتا ہے۔ رسول مہدی کی وجہ سے کسی مقصد کے لیے ہوئی تھی، اور جو چیز آپ کو اس مقصد سے ہٹانے والی ہوتی ہے وہ ہے آپ کی دنیا، وہ ہے آپ کی دنیا۔ پھر آپ اعتراض کریں گے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ یہ تمام مہذبین ہیں، مشائخین ہیں، ان کی کتابوں سے اٹھا کر دیکھو تو یہی بات ملتی ہے کہ کر کے دنیا کرو، کر کے دنیا کرو، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، اور یہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ترک کرو، دنیا ترک کرو۔ میں کہتا ہوں اسلام کی بنیاد ہی کر کے دنیا پر ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی کر کے دنیا پر ہے، مگر ایک دم سے آدمی دنیا ترک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ ترک دنیا معراج کو نام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترک دنیا کا مقام حاصل کرنے کے لیے جو فرائض گردانے ہیں، ان فرائض کو آپ دیکھو تو ترک دنیا ہی چیز دنیا ہے۔ آخری سیڑھی کو مہنگے ماؤد نے ترک دنیا کے نام سے بھیجا۔ کیا اونچی بات ہے، آپ سب ترک دنیا کرتے ہیں اور تعلیمات تو دی گئی ہے۔ دنیا ترک کرتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے والے ہیں یا نہیں نا؟ اللہ نے نماز کو آپ پر فرض کیا، وہ بھی 5 مرتبہ فرض کیا ہے، 5 مرتبہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون مسلمان ہے جو ایک بغل میں بیوی کو دوسرے بغل میں بچے کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے؟ دکان کو، مکان کو، دھندے کو، کھیت کو، زمین کو، فصل کو، تمام چیزوں کو، بہی خاتون کو لے کر آپ نماز کے لیے آتے ہیں کہ نماز کے اذان تک کہی جاتی ہے تو آپ سب کیا کرتے ہیں؟ وہ تمام چیزیں جن کو دنیا آپ کہتے ہیں، نہیں بھائی میں نماز کو جا رہا ہوں، سب چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں کہ دنیا تک نہیں تو کیا ہوا؟ آج کون بتا سکتا ہے مجھے کہ میں دنیا کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں؟ تو نماز
तर्के दुनिया की तरगीब का नाम है, अमली तालीम का नाम है, और आपको दिन में 5 मरतबा दुनिया तर्क करते हैं आप। मैं समझते नहीं कि मैं दुनिया तर्क कर रहा हूँ। नमाज पढ़ने की बात आती है, क्या छोड़कर जा रहे हैं ये लाइब्रेरी आया, आप करके दुनिया कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज पढ़ने के लिए कहा, और नमाज तर्क करने पर आपको सख्त वईदें सुनाई। आपका नमाज के तर्क करने वाले का हशर किसके साथ किया गया? कि फिरौन के साथ उसका हशर होगा, उबई इब्न खल्फ के साथ उसका हशर होगा, फुरौन के साथ उसका हशर होगा। ये तमाम बातें सुनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उनके तारीख को लेकर देखो, तो उनकी तारीख को लेकर देखो तो उबई इब्न खल्फ क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा खुलसार था। फिरौन क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था। ये सब कैसे लोग थे जो इन्हीं चीजों में लगे हुए थे। तो अगर करके दुनिया की तालीम देनी थी तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फर्ज की, वही इब्तिदा थी, पहली सूरी करार दिया गया। कलमा पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? करके दुनिया कैसे करना चाहिए? 5 मरतबा दुनिया तर्क करना चाहिए। फिर रोजे की तरफ आओ। इंसान की मरगूब चीजें, खाना पीना और अपनी ख्वाहिश का पूरा करना। आप रोजे में क्या करते हैं? इन मरगूब चीजों को, अगर रोजा भी है, खाता भी हूँ, रोजा नहीं, रोजा भी है, ख्वाहिश भी पूरी हो रही है, रोजा नहीं। इंसान की सबसे ज्यादा जो मरगूब चीज है, अल्लाह ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक तेरी मरगूब चीजों को तर्क कर दे। और दुनिया नाम है किसका? खाने पीने का नाम है, और ख्वाहिश का नाम है, बीवी का नाम है। अल्लाह ने कहा कि नहीं, एक महीना मुझे करके बताओ, कम से कम साल में एक मरतबा मुझे करके बता दो कि तुम दुनिया तर्क कर रहे हो, तुम मोमिन हो, तो दुनिया तर्क करके बताओ। तो रमजान के महीने में हम क्या करते हैं? दुनिया हर मुसलमान करता है या नहीं करता? फिर हम पर इजाज़ है कि महजबी करके दुनिया करते हैं। मैं पूछता हूँ, आप क्या करते हैं रमजान में? आप दुनिया तर्क करते हैं। फिर माल से मोहब्बत पैदा हुई और ये सब चीज जान की है, तो अल्लाह ने कहा ज़कात अदा करना चाहिए साल में एक मरतबा। तो अगर माल को निकालते हैं तो क्या दुनिया तक नहीं कर रहे हैं? माल की मोहब्बत इंसान के दिल में बसी हुई है। आदमी जान तो दे सकता है लेकिन माल दे नहीं सकता। खुदा ने कहा कि साल में एक मरतबा हिसाब करके तुझे माल देना पड़ेगा। ये करके दुनिया नहीं तो और क्या है? उसके बाद की मंजिल तो आप जानते हैं। हज की मंजिल में क्या क्या आपको तर्क करना पड़ता है? पहले तो वतन तर्क करना पड़ता है। वतन तर्क किए बगैर आपका हज हो नहीं सकता। वतन तो आपने तर्क किया, वतन मालूम, और घर छोड़ना पड़ता है।